بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید ہیں، صبح خیر. اور ایک جملہ کبھی نہ کبھی تو آپ کے کانوں سے ضرور ٹکرایا ہوگا، یا شاید آپ نے اپنے بچوں کو بولا ہو، جس میں مائیں اکثر کہتی ہیں کہ دیکھو اسکول میں اگر کوئی ٹیچر یا کوئی بھی تمہیں کچھ کہے تو مجھے آ کے بتانا. جو اب یہ بہت کامن ہو گیا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب ہم لوگ اسکول جاتے تھے تو ہماری جو پیرنٹس تھے وہ خاص طور سے یہ کہتے تھے ٹیچر کو جا کے کہ اگر بچہ کچھ کرے تو آپ اس کو اپنی طرف سے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، جس طرح چاہے آپ اس کو پڑھائیں. کیونکہ والدین کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کا جو استاد ہے وہ بچے کو لازماً کسی ایسی بات پہ سزا دی ہوگی یا پھر مارا ہوگا جس پہ جو ہے اس نے غلطی کی ہوگی اس کی بھلائی کے لیے. مگر جناب اب پاکستان کی بات کر لیں یا پوری دنیا کی بات کر لیں، اسکولوں اور مدارس میں پہلے تو یہ ضابطۂ اخلاق ہی سمجھا جاتا تھا، یہ روایت تھی اور یہ برقرار تھی، بچوں کی بہتری کے لیے ہوتی تھی. مگر بعض اوقات بچوں کی تربیت کا ذریعہ اور بعض اوقات نظم و ضبط کا جواز جسے مار کہا جاتا ہے اس کو لازمی سمجھا جاتا تھا. مگر اب مغربی دنیا میں اس سب کو جو ہے اس طرح لیا جا رہا ہے کہ بھئی بچے کی دماغی، جذباتی اور جسمانی نشو و نما کو مد نظر رکھ کر اکثر ممالک میں اسکولوں میں بچوں کو پنشمنٹ دینے یا پھر مارنے کو بالکل جو ہے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے. اور آج کل پاکستان میں بھی اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اسکولوں میں جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جب کہا جاتا ہے والدین یہ کہہ کے بھیجیں کہ اگر تمہیں کوئی ٹیچر کچھ کہے تو مجھے آ کے بتانا، تو استاد کا وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ کہاں جا کے سٹینڈ کر رہا ہے. اس سب پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اختر ارائیں صاحب. کو معلوم ہے کہ ماہر تعلیم ہے، ہمیشہ آتے ہیں اور بہت اچھی بات ہمیں بتا کے بھی جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں جو سب کچھ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم اختر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر. جی آپ کو بھی مبارک ہو، اچھے دن کی، اور بڑا اچھا ٹاپک ہے. آئے دن تعلیمی اداروں میں اس طرح کی شکایت موجود ہیں، والدین بھی پریشان رہتے ہیں. ایکچولی میں یہیں پر ایک بات کہوں گا کہ چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن کی طرف جو ہم ٹیچر سینٹرڈ سے ٹریول کیا ہے ٹورڈ دا چائلڈ سینٹرڈ، تو پھر بچے کی خواہشات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اب بچے کی خواہش پہ مار تو نہیں ہو سکتی، پیار ہی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بچوں کو پیار دیں اور ان کو مار نہ دیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ اب بچوں کو جو ہے مار پیٹ، اساتذہ جو ہیں کسی بھی بات پہ پنشمنٹ دے دیتے ہیں یا اس طرح مارنا کہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے سامنے جب خبریں آتی ہیں کہ ان کو باقاعدہ ان کے کچھ نہ کچھ نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ لائک اس طرح کی مار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آغاز تو تربیت کا گھر سے ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ پہلے پیرنٹس کے پاس وقت ہوتا تھا، پیرنٹس ٹائم دیا کرتے تھے. آج کے پیرنٹس بہت بیزی ہیں، وقت نہیں دے پاتے اور وہ خود غصے میں رہتے ہیں. ان کا پیرنٹنگ سٹائل بھی افیکٹ کرتا ہے چائلڈ کی زندگی پہ، بہت بڑا اثر کرتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں زیادہ تر اوقات جو ہے والدین کے ساتھ گزرتے ہیں. تو جب پیرنٹس سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سم ٹائم مدر کرتی ہے، سم ٹائم اکثر فادر کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو بچے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جب تک ان کو بڑا سختی سے بات نہ کی جائے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس عادت کی وجہ سے جب بچہ تعلیمی ادارے میں جاتا ہے اور وہاں پر پھر ٹیچرز کو کلاس مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں، بچہ فوکس نہیں کرتا، تو پھر ان کو بھی تھوڑا سا سختی کرنی پڑتی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں جو اس کا کارپورل پنشمنٹس کا ایکٹ تھا 2021 میں وہ وجود میں آیا تھا کیپٹل ٹیرریٹی کے لیے، اس پہ کافی عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کروائی گئی ہے. تو اس طرح سے چائلڈ پروٹیکشن بھی ایک لا ہوتا ہے جو کہ آلریڈی ہے. جیسے سندھ کی اگر ہم بات کریں، 2011 میں لا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی گئی جو کہ ابھی اس وقت اتھارٹی کام کرتی ہے، اور چائلڈ کو پروٹیکشن کے لیے کیسز ان کے پاس جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ کارپورل پنشمنٹس کا بھی لا بعد میں آیا 2016 کے اندر. تو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں فیوچر میں جا کر. جی اختر صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی، لیکن یہاں پہ استاد کی مار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں روایت تاریخی طور پر کہاں سے آئی ہے؟ ثقافتی، مذہبی یا پھر نظام تعلیم کی وجہ سے روایت ہے کہ بھئی بچوں کو مارنا ہے پڑھانے کے لیے، ان کی تصحیح کرنے کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں اگر ہم برصغیر کی اور پاکستان کی بات کریں، برصغیر میں مغلوں کے دور سے ہی یہ چلا. آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو پوری دنیا کے اندر ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے اندر برصغیر ٹاپ پہ تھا.
یعنی ایون جب ہمارے انگریز برٹش امپائر یہاں آئے تھے وہ بھی انسپائر تھے کہ یہاں اسکلڈ یعنی کہ کھادی کا کام کیا جاتا تھا. یعنی ہم میڈیسنس کے اندر بھی بڑی ریسرچ تھی مسلمانوں کی. اور پھر برِ صغیر میں دیکھا جائے تو ووکیشنل ٹریننگ بہت زیادہ تھی, تربیت بہت زیادہ تھی, مدارس کا بہت بڑا کردار تھا. تو مدارس کے اندر سزائیں دی جاتی تھی, مذہبی طور پر بھی دی جاتی رہی ہیں اور ہمیشہ دی جاتی ہیں. آج کا جو مدارس کا استاد ہے, کیونکہ وہ بیچارہ خود بھی سختیوں سے پڑھ کر تعلیمی سلسلہ اوپر کر کے آیا ہے, وہ ایسے عالم نہیں بنتا, تو ظاہر سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں, تو وہ پھر اپنی جو وہی والا دور ہے وہ ایز اے معلم جب بنتا ہے تو وہ سختی ضرور کرتا ہے. تو یہ چیز مدارس میں بھی ہے, مگر اس کا مقصد پازیٹیو ہوتا ہے, نیگیٹو نہیں ہوتا. جہاں تک تعلیمی اداروں میں ہے وہ بھی ظاہر ہے ہماری کلچرل تو نہیں کہیں گے, مگر یہ ایک پوری ثقافت ہی چلی آتی ہے کہ مار, کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے خود مار کھائی ہوئی ہے, تو اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ سختی کیجئے بچے کے اوپر, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کو لرننگ آؤٹ کمز چاہیے ہوتے ہیں. بچے کیونکہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں. مگر دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ جب چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن ہوتی ہے تو پھر ہمیں مارنا نہیں چاہیے. جب بچے کا ہم نے اس کی خواہشات کا خیال رکھنا ہے تو بچے کو تو کرنا چاہیے. مگر اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایئر بائی ایئر ایج بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم پلانس آف ڈیولپمنٹ کو نہیں دیکھتے. دیکھیں جب بچہ, ہماری ایک حدیث بھی ہے, یا میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ حضرت علی کا شاید قول ہے, میں بھی غلط ہوں, بٹ یہ ہماری ریلیجن سے ہے, ریلیجن کی آپ نے بات کی کہ پہلے 7 سال تو بچے کو ایسا رکھیں جیسے بادشاہوں کی طرح رکھا جاتا ہے, اور دوسرے 7 سال ایسا رکھیں یعنی 14 ایئر تک جیسے آپ غلاموں کو رکھتے ہیں. اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور سختیاں کی جاتی تھی, اور اس کے اگلے 7 سال آپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا بیہیویئر کیجئے جیسے اپنے وکلا کے ساتھ کرتے ہیں. عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب وکیل سکھانے کے لیے ہوا کرتا ہے. تو اس کا آبجیکٹو یہی ہے, کیونکہ بچہ جو بیچ کا ایریا ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ کیونکہ ایکٹیویٹی تو کرتا ہے, بٹ یہ کہ وہ بیچارہ معصوم ہوتا ہے تو سختی کرنی پڑتی ہے. مگر سختی کرنے کا یہ نہیں ہے کہ جسمانی سزائیں دی جائیں. سختی کا یہ طریقہ کار ہے ان کی خواہشات بند کر دیں. فار ایگزامپل کہتا ہے جی مجھے تو ماما یہ بنا کے دیں, تو وہ مدر کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا آپ تعلیم ہوم ورک نہیں کرتے, آپ ہمارا کہنا نہیں مانتے, گفتگو کی جائے, بات کی جائے, اس کو کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی خواہشات یہ پوری اب نہیں کر پائیں گے. تو اس طرح کی یعنی تھوڑی سختیاں کریں کچھ, تاکہ ان بچوں کے علامتی طور پہ یہ پتہ چلے کہ ہمیں ایڈلٹ کا کہنا ماننا ہے, ہمیں بڑوں کی, استاد کی عزت بھی کرنی ہے, ماں باپ کی بھی عزت کرنی ہے. تو یہ سلسلہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں. جسمانی سزا دینا مناسب نہیں. ٹھیک ہے اختر صاحب, یہ آپ نے شروع میں خود ہی بات کی, جو گھر سے سب کچھ سٹارٹ ہوتا ہے, بچوں کی ذہنی جسمانی نشو نما ہے. ظاہری بات ہے بچوں کے جو شروع کے ایئر ہوتے ہیں, گروتھ ایئر ہوتے ہیں, اس میں بچوں کی خاص طور سے ذہنی نشو نما کا خیال رکھنا چاہیے جسمانی کے ساتھ ساتھ. تو یہاں پہ ابھی جو ویسٹ کی بات ہو رہی ہے, ویسٹ میں بالکل ہی جو ہے بچوں کو یہ خاص طور سے کہ ان کے طویل مدت اثرات ہوتے ہیں, خاص طور نفسیاتی ذہنی اثرات. بچہ شروع میں ہی اس کو مار پیٹ کریں گے تو تعلیم سے بھاگ جاتا ہے. آپ نے بھی ابھی کہا کہ 7 سال تک جو ہے اسے پیار سے, محبت سے ہر چیز سکھانی چاہیے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ نفسیاتی اثرات کتنے طویل رہتے ہیں, دور بہت رہتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ دیکھیں جدید دور کے اندر ظاہر ہے کہ علوم نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم چائلڈ کی سائیکالوجی بھی پڑھتے ہیں, تو اس میں یہی باتیں ہیں کہ دیکھیں جب بچہ ٹین ایج میں جاتا ہے تو وہ بڑے بری طرح وہ اثرات سامنے آنے لگ جاتے ہیں. بچے کا کانفیڈنس بریک ہو جاتا ہے, اس کی مطلب ایک بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, ایگریسو ہو جاتا ہے, بلنگ کرنے لگ جاتا ہے, ایون پیرنٹس کے ساتھ وہ بلنگ کرنے لگ جاتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. تو پھر اس کے اثرات, کیونکہ اس کے جب بچہ کم عمری میں تھا تب اس کے ساتھ شاید سختی کی گئی, شاید وہ تعلیمی اداروں میں کی گئی, شاید وہ سختی جو ہے گھر میں کی گئی, یا اس طرح سے. تو خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اثرات بڑے برے ہو سکتے ہیں. کانفیڈنس تو ہوتا ہی نہیں, وہ خود اعتمادی تو بچے کے اندر پھر آ ہی نہیں پاتی, تو اس طرح سے وہ تعلیم سے ہی بھاگنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے پیار سے اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کر اور ہمیں اپنا کوالٹی ٹائم کی میں بڑی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہمارے والدین کو وقت دینا چاہیے, بچوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے. جب وہ کھیلتے ہیں تو اس کے اندر بھی پیرنٹس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس سے یہ ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے. کمیونیکیشن نہیں ہوتا تو بچے بتا نہیں پاتے. اگر اسکول میں بھی سختی کی جاتی ہے یا محلے کے اندر کمیونٹی میں کہیں پرابلم, اس بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے تو وہ بچہ چائلڈ ابیوز بھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتا اس ڈر کے مارے. تو کتنا بڑا نقصان ہوگا اگر چائلڈ ابیوز ہوگا. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, چاہے وہ استاد اور والدین کے درمیان ہو, یا پھر کیا کہتے ہیں بچے کا ماں باپ کے ساتھ ہو, یا پھر یہ کہنا کہ استاد کو. اچھا ایک چیز اور ہے رائی صاحب, میں نے بہت دیکھا کہ جو بریلینٹ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹیچرز ان کو
फर्स्ट रो में आगे बिठाते हैं और जो थोड़े लो होते हैं उन्हें पीछे बिठाते हैं, उससे काफ़ी मुझे लगता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है उसे शेक होता है। तो क्यों इस तरह का तरीका इख्तियार करते हैं टीचर? ज़रा थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट फेडरेशन है प्राइवेट स्कूल्स की, मैं उसका सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं एडिशनल चार्ज मेरे पास सूबा सिंध का एज अ प्रेसिडेंट। हम लोग इस तरह की डायरेक्शंस और एडवाइजरी जो है हमेशा भेजते रहते हैं कि बच्चों की जो क्लास मैनेजमेंट, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा है, नहीं होना चाहिए, मगर अक्सर स्कूल ऐसा करते हैं, केयरलेस क्लास मैनेजमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें उनको मसाइल पेश आते हैं। तो बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करते रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मगर कुछ बच्चे खुद ब खुद पीछे बैठना चाहते हैं, उनकी किसी बच्चे के साथ फ्रेंडशिप है, अगर उनकी फ्रेंडशिप को थोड़ा ब्रेक करने के लिए सेपरेट, ताकि वो फोकस करें, आपस में बातचीत ना करें। गर्ल्स भी बहुत बातचीत करती हैं और चाहती हैं कि एक तरफ बैठा जाए, तो ये इस तरह का एक मिला जुला रुझान होता है। तो हमेशा बैक बेंचर फिर ये लेबल लग जाता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। बच्चों का ख्याल करना चाहिए और वीक बच्चों को तो आगे बिठाना भी ज़रूरी है, मगर एक शफलिंग करते रहना चाहिए। क्लास मैनेजमेंट का एक ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है, एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जी, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है राय साहब, बच्चे क्योंकि मार के हवाले से बात हो रही है, बच्चों में मार की वजह से खौफ, ज़हनी इज़्तिराब या तालीमी कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज होती है, थोड़ा इस पर भी बताइए लोगों को। देखिए बिल्कुल, देखें बच्चे के अंदर, देखें हम लोग ये कहते हैं कि अर्ली ईयर एजुकेशन में पहली बात तो अर्ली ईयर एजुकेशन जो है वो घर पर होनी चाहिए, और उसके लिए होम स्कूलिंग जिसको कहेंगे, स्कूलिंग का लफ्ज़ तो यूज़ अर्ली ईयर के लिए होना ही नहीं चाहिए, दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में उसको प्री स्कूल कह देते हैं, यानी स्कूल से पहले वाली जगह। बेसिकली घर ही एक इब्तदाई तालीमी इदारा होता है, इब्तदाई तरबियत गाह होती है, जहाँ से बच्चे को ऐसी तरबियत देकर भेजा जाता है तालीमी इदारे में, ग्रेड 1 में, क्लास 1 में। बट यहाँ पर नहीं होता, तो बहुत लोग बिज़ी हैं। तो अब उसके लिए जो बच्चों को सेल्फ ड्राइवनेस या शौक पैदा करना, यानी हम कहते हैं कि अगर इफ़ यू आर सक्सेसफुल टू क्रिएट इंटरनल डिज़ायर, यानी बच्चे के अंदर अंदरूनी तौर पे जो शौक़ है ना, वो अगर पैदा करने में कामयाब हो गए तो समझ लें कि आपने आगाज़ ले लिया। क्योंकि बच्चे के अंदर जो है ना डिसलाइकिंग जब पैदा हो जाती है ना, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। बच्चे के अंदर शौक़ पैदा कीजिए, अंदर की नेचुरल डिज़ायर पैदा कीजिए। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है वालिदैन के लिए और अर्ली ईयर एजुकेशन के टीचर्स के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा जब शौक़ से पढ़ता है, एक नॉर्मल तालीमी इदारे में भी वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है, और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, आप किसी अच्छे इदारे में भी भेज देंगे, तो वो कहते हैं ना, घोल के नहीं पिला सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चे का ज़हनी तौर पर मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। जी, आपने बात तो बहुत अच्छी की, मगर मुझे यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा सा ऐड करना है कि मैंने ये देखा है कि बच्चे जो हैं आजकल वालिदैन बेशक मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि स्कूल आजकल तो जो बच्चे पैदा भी नहीं होते उनका एडमिशन पहले से नाम लिखवाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी है, वरना उनको एडमिशन नहीं मिलता। एक सर्टेन एज तक जो है वो उन्होंने रूल्स रखे हुए। फिर ये कि अगर बच्चा छोटी उम्र में स्कूल जाता है, किंडरगार्टन वाले आप उसमें एज ले लें, तो उसमें अगर उसके साथ सख्ती की जाए तो वही आपने कहा कि लाइकिंग और डिसलाइक अगर हो गया तो फिर वो सारी उम्र उसके जहन पे असर होता है। बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छे से आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम में आप आए, और इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे और इसी तरह के टॉपिक जिस पे आप बहुत अच्छी सेहतमंद गुफ्तगू करते हैं। मुझे बहुत पसंद आती है आपकी गुफ्तगू। मैं यही चाहती हूँ जब भी एजुकेशन पे कोई टॉपिक होता है, मैं कहती हूँ आपको बुलाएं ताकि आप सही तरीके से बता सकते हैं। लेकिन कहना यही है यहाँ पे कि वालिदैन को सबसे पहले खुद अपने बच्चों पे फोकस करना है। हमेशा आते हैं राई साहब और यही बात करके जाते हैं कि जब तक वालिदैन अपनी औलाद को तवज्जो नहीं देंगे, उनको उतना टाइम नहीं देंगे, वो कम्युनिकेशन गैप जो है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ये उम्मीद ना रखें कि बच्चे जो हैं आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।